پتہ نہیں چلا، دیکھتے دیکھتے 24 دن گزر گئے. آج 24واں روزہ ہے. پہلا رمضان کب آیا تھا اور کب ہم 24ویں روزے پر پہنچ گئے کچھ نہیں پتہ چلا. یہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا. اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا یہ جو مہینہ ہے بس اب اپنے اختتام کو ہے. لیکن سوچنا یہ کہ ہم نے رمضان کا جو حق تھا وہ ادا کیا یا نہیں کیا. یقیناً ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن کیا ہم نے کوشش کی کہ حق ادا کر سکیں؟ اگر ہم صرف یہ سوچ لیں کہ ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے اور پھر کچھ حق ادا کرنے کی کوشش بھی نہ کریں تو پھر ہمیں یہ کہنے کا حق ہی نہیں. ہاں، آپ کوشش ضرور کریں کہ حق ادا ہو سکے. میں آپ کو دیکھیے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے اور دیگر اعمال کیے. یہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی ہر ایک نماز کے بدلے اللہ کئی نمازوں کا ثواب، ایک روزے کے بدلے کئی روزے کا ثواب، ایک قرآن کے بدلے کئی قرآن کا ثواب اللہ دیتا ہے اس ماہ رمضان میں اگر پڑھیں تو. لیکن جب ماہ رمضان ختم ہو جائے گا پھر کچھ سوالات ہیں جو میں نے خود سے بھی کرنے ہیں اور آپ نے بھی خود سے کرنے ہیں. اور وہ سوالات ہیں تو بہت سخت، لیکن سوچنا ضرور ہے. کیا ہم رمضان کے بعد انہی عبادت کے سلسلے کو اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ جاری رکھیں گے یا نہیں؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو رمضان میں ہم نے جھوٹ بولنے سے کنارہ کشی کی کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کیا رمضان کے بعد بھی ہم یہ عمل جاری رکھیں گے کہ جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں؟ رمضان میں مسجدوں میں بہار آ جاتی ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، اور صرف مغرب ہی کی نہیں بلکہ فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی. کیا یہ بہاریں ہم دوبارہ قائم رکھ سکیں گے رمضان کے بعد یا نہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہے. کیا جو ہم یہ سوچتے تھے کہ اللہ ہماری ایک نیکی کے بدلے کئی نیکیوں کا ثواب دے گا، اس نیت کے ساتھ اور اس خوشی میں ہم نیکی کر لیتے تھے، رمضان کے بعد یہ آفر ختم ہو جائے گی کہ ایک نیکی کے بدلے کئی نیکیاں، لیکن کیا ہم نیکیوں کو جاری رکھیں گے یا صرف رمضان کی حد تک اس کو رکھنا تھا کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ملنا تھا؟ دیکھیے، اللہ نے یہ مہینہ آپ کو ایک ریاضت کا ایسا دیا ہے کہ اس میں آپ یہ عمل کریں تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت کچھ دوں گا. لیکن وہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، جس کی ہم نے عادت بنا لی ہے 30 دن، کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم اس کو جاری رکھیں یا صرف اس لالچ میں ہی رمضان میں کریں گے کہ اس میں ثواب زیادہ ملے گا اس لیے کریں؟ کیا وہ اچھی عادات ہم کنٹینیو رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے؟ جب اللہ نے اتنی کرامات، اتنی برکات، اتنی برکتیں آپ کو دے دی ہیں تو پھر کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان چیزوں کو جاری رکھ سکیں؟ دیکھیے، رمضان میں ہم جب آفس جاتے ہیں، ظاہر ہے رزق حلال کمانا بھی ایک عبادت ہے. اپنی فیملی کے لیے رزق حلال کمانا، ان کی کفالت کرنا، یہ عبادت ہے. لیکن رمضان میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے ملک پاکستان میں رمضان میں جو کام کے اوقات ہیں، جو ورکنگ آورز ہیں آپ کے، جو آپ 8 گھنٹے کام کرتے تھے وہ آپ 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے پہ آ گئے. کیا ہم اس میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی ہو جائے گی؟ نہیں. اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو میری عبادت میں مصروف رہ، میں دیکھ پھر تجھے کیسے نوازتا ہوں. اور پھر اللہ کیسے نوازتا ہے کہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، آپ کی روحانیت میں اضافہ کر دیتا ہے. صرف رزق کی بات نہیں، رزق صرف یوں نہیں جو ہم کھاتے ہیں، علم کا بھی رزق ہے، عقل کا بھی رزق ہے، روحانیت کا بھی رزق ہے. یہ رزق جو ہے نا اللہ کی طرف سے جو بٹتا ہے، یہ بڑا کمال ہوتا ہے. اگر ہم اس کو سمیٹ کے رکھ لیں اور پھر ہم اس کو سال بھر، جیسے ہم
ذخیرہ اندوزی تو دیکھا ہے آپ نے کہ لوگ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ سنبھال کے رکھ لو. ایک ہوتا ہے ذخیرہ اندوزی وہ کہ جو اسلام میں جائز نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی یعنی جمع کر کے رکھ لیا اور بعد میں مہنگے دام بیچیں. ایک ذخیرہ اندوزی وہ ہوتی ہے جیسے کہ فصل کٹی, گندم آپ نے سیو کر کے رکھ لی کہ یہ ہم پورے سال جو ہے نا آہستہ آہستہ نکال کر اس کو کھائیں گے, یعنی پورے سال کا اپنا ایک سامان کر لیا. میں اس ذخیرہ اندوزی کی بات کر رہا ہوں, وہ والی نہیں جو اسلام میں جائز نہیں کہ مہنگا ذخیرہ اندوزی کر کے بعد میں مہنگا بیچے, اس کی بات نہیں کر رہا. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اپنے گھر پہ ہم جیسے مہینے کا راشن سیو کر لیتے ہیں نا, سیو کر کے رکھ لیا اور پورے مہینے اس کو استعمال کریں گے. یہ بہت سارے لوگ جن کو زمینداری کا کام جن کا ہے, جو ایگریکلچر سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سال بھر کا گندم سیو کر کے رکھ لیتے ہیں. تو یہ جو ہم نے برکتیں سیو کر کے رکھی ہیں, کیا اس سے ہم کوئی فائدہ لیں گے سال بھر یا نہیں لیں گے, یہ سوچنا ہے. رمضان جو قریب آ جائے گا, چاند رات آتی ہے, تو چاند رات کو عموماً ہم سب کوشش یہ کرتے ہیں کہ یار جلد جو ہے نا ہم شاپنگ پہ جائیں اور رات بھر جو ہے مارکیٹ میں گزاریں. ٹھیک ہے, شاپنگ کرنا ہم سب کا حق ہے, عید پہ نئے کپڑے پہننا ہم سب کا حق ہے, لیکن کیا ایسا ممکن نہیں کہ اگر آپ کی تنخواہ پہلے مل گئی ہو, بہت سے لوگوں کو تنخواہ آخر میں ملتی, لیکن اگر تنخواہ پہلے مل گئی, جیسے اب یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان ابھی ختم ہونے کو ہے, لیکن تنخواہ یقیناً مل جائے گی, تو وہ اگر پہلے ہی اپنی شاپنگ کر لیں. اور یہ جو چاند رات ہے, یہ چاند رات ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ, یعنی اس میں آپ نے جائزہ لینا ہوتا ہے کہ ہم نے آیا جو عبادات کی وہ کس انداز سے, ہم نے قرآن پڑھا, ہم نے نماز پڑھی, ہم نے روزہ رکھا, ہم نے لوگوں کی مدد کی, ہم اعتکاف میں بیٹھے, کیا ہم کہیں سے ہماری طرف سے عبادات میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ یقیناً کمی تو رہے گی, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم معصومین نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, ہم میں کمی رہ جاتی ہے, لیکن ہم ایک جائزہ لیتے ہیں. تو ناظرین, رمضان جاتے جاتے ہم یہ نہ بھولیں کہ ہم یعنی اس کو فیسٹیول ہی نہ سمجھیں کہ ایک ذمہ داری تھی بس ادا کر دی اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر سے اللہ. دیکھیے, رمضان آپ کو اچھا انسان بنانے کی ترغیب دیتا ہے, اور اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ اچھے انسان بن سکتے ہیں, اور اللہ جیسا چاہتا ہے بس ہمیں ویسا بنا دے, یہ دعا کیا کریں. جیسے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس انداز سے کیا کرو کہ یہ نیت ہو کہ اے اللہ تو اس قابل ہے کہ تیری عبادت کی جائے, اے اللہ تو اس قابل ہے کہ تیرے لیے روزہ رکھا جائے, اے اللہ تو اس قابل ہے کہ تیرے لیے قرآن کی تلاوت کی جائے. جیسے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. تو ناظرین, یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو صرف سننے کی حد تک نہیں بلکہ اس پر عمل ہو جائے تو کمال ہو جائے گا. ابھی بھی وقت نہیں گزرا, ابھی 5-6 دن باقی ہیں. اگر 29 کا روزہ ہوا, 29 روزے ہوئے تو 5 دن, ورنہ 6 دن باقی ہیں. تو یہ 6 دن بھی اپنے غنیمت سمجھیے. ابھی رمضان ختم نہیں ہوا, ہم میں سے اگر کسی نے اس رمضان کو مس کیا, عبادات کو مس کیا, تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, یہ جہنم سے نجات کا شرح بھی ہے. اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں کہ اللہ ہم تیری عبادات کا وہ حق ادا نہیں کر سکے. تو یقین ہم سب کا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ صرف قہار اور جبار ہی نہیں ہے بلکہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے. اللہ انشاءاللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف بھی فرمائے گا, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہم صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, استغفار کریں, آئندہ وہ خطائیں نہ کرنے کا وعدہ کر لیں. اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ماں ناراض ہو جائے تو مان جاتی ہے, جلدی مان جاتی ہے, کوئی نہیں مانتا اتنے جلدی. اب سوچیے, اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. دعا کرتے ہیں نا ہم, یا سری الرضا, اے جلدی راضی ہو جانے والے, جتنا جلدی میرا رب راضی ہوتا ہے اور کوئی راضی نہیں ہوتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب قاری محمد حسین ارائیں صاحب, آپ نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی اور ہم نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی. آپ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر ذرا آپ بھی تھوڑی سی روشنی فرمائیے. یقیناً آج کی آیات جو ہیں وہ بھی اسی مناسبت سے جو ہے منتخب کی گئی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کو پایا
اور رمضان میں نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرتے رہے، اور اس کے بعد انہی آیات میں فرمایا گیا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور انہیں ڈر سنا دو جو غافل رہے اس رمضان میں، یا اللہ کی عبادت کرنے سے غافل رہے، اس رمضان کو پا کر بھی اپنے لیے نیکیاں اکٹھی نہیں کر سکے، ان کو اللہ کا ڈر سنا دو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا رول رہا کہ لوگوں کو اس طرف ترغیب دلائی گئی کہ آپ جو ہے رمضان کی عبادت میں شامل رہیں، اور پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا، جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، اور جنہوں نے ان 10 دنوں میں خشیت الہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رمضان کو رمضان سمجھ کر، اس سے محبت اور پیار کے ساتھ اللہ کا مہینہ سمجھ کر اس میں عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمتوں سے نوازا، اور پھر اس کے بعد یہ نوازنا ایسا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا عشرہ مغفرت آ گیا، سبحان اور اللہ۔ جو اس میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اس طرح سے روزے رکھے اور اللہ سے مغفرت کی دعائیں طلب کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حضور جھکا کر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر، اپنے گناہوں کا جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر کے کہ مولا ہم سے گناہ گار ہوئے ہیں، اور آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے، یعنی کہ توبہ کر کے اللہ سے اس عشرے کو گزارا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفرت بھی فرما دی۔ اچھا حسین بھائی، ایک مولا علی علیہ السلام کا کال مجھے یاد آیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ایسے معاف کیا کرو کہ جیسے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور یقیناً یہ ساری تعلیمات جو ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر علم ہے، اور مولا علی علیہ السلام اس کا دروازہ۔ جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جی جی جی، کہ وہ جو بات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زبان اقدس سے نکلتی ہے، وہ یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے ہو کر آئی ہے، وہیں سے سن کر، وہیں سے سیکھ کر آئے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو آخری عشرہ اب جہنم سے آزادی کا چل رہا ہے، تو تاخراتیں بھی گزر گئیں، 2-3 گزر گئیں، آج 25ویں شب آ جائے گی، تو ہم جو ہے اب بھی، جیسا آپ نے کہا کہ اب بھی وقت نہیں گزرا ہے، کیونکہ وہ رب اتنی جلدی راضی ہوتا ہے۔ ساری زندگی کے گناہ اگر اس نے کر رکھے ہیں، اگر وہ نافرمانی کرتا رہا ہے، لیکن آج بھی وہ پلٹ کر اگر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، تو رب کریم بڑا غفور ہے، دیکھیے بڑا اللہ کتنا رحیم ہے۔ رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا غفور ہے کہ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، دائیں کاندھے پر اور بائیں کاندھے پر۔ یہ نیکیاں لکھتا ہے اور یہ ہمارے گناہ لکھتا ہے۔ جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے لکھ لو، بے شک، فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس نے تو نیکی کی نہیں، اللہ کہتا ہے اس نے نیت تو کی ہے نا، لکھ لو۔ بے شک، لیکن جب ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتہ فوراً قلم اٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں ابھی نہیں لکھنا، یا اللہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا، کہا گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ کیا نہیں ہے۔ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اب لکھوں، اللہ کہتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے۔ اور اس پر دیکھیے کہ اللہ کتنا کریم ہے کہ اپنے بندے کو بہانے سے کیسے بخشنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر نیکی کا ارادہ کر لیا ہے تو ایک نیکی لکھ دو، اگر کر گزرے نیکی کر لے تو عام دنوں میں 10 نیکیوں کا ثواب، جمعے کے دن 27 نیکیوں کا ثواب، وہی نیکی اگر رمضان میں کی جائے تو 70 نیکیوں سے بڑھ کر، اور 70 کا 700 فگر یہ ہے کہ یہ لا انلیمیٹڈ ہے، لا تعداد۔ لا تعداد، اللہ اپنی شان کے مطابق اسے نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً یہ لمحات، یہ آخری عشرہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے غنیمت ہے کہ مالک ہمیں اس عشرے میں اپنی طرف رجوع کر کے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، اس کے حضور جھک کر، الہی آمین۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، اپنی بخشش کروا کر اس ماہ رمضان کو پا لیں اور اپنی بخشش کروا لیں۔ الہی آمین۔ بس میں یہی پیغام دوں گا اپنے ناظرین کو بھی کہ وہ اس مہینے کے ان چند ساعتیں جو بچی ہیں، اس کو غنیمت جان کر اللہ سے توبہ استغفار کریں، بالکل اور بالکل، نماز یہ کی کثرت چند کریں۔ لمحات جو ہمارے ہیں، لمحات ہی کہہ لیں یہ کیونکہ یہ 5-6 دن لمحوں کی طرح گزر جائیں گے، یہ دن نہیں گزریں گے بلکہ لمحوں کی طرح گزریں گے۔ اس کو غنیمت جانیے اور انشاءاللہ اللہ کی عبادت کیجیے اور اللہ سے استغفار بھی کیجیے اور رحمت برکتیں سمیٹتے رہیے۔